بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار قابل عبرت عورتیں۔ واحلہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب سے بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا ڈرامہ کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنونہ اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ وائلہ، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے جلال القدر نبی علیہ السلام کی زوجیت و صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار ہوا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافقہ تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی کہ ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی نہگاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیوں گاڑ کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی منیخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا اور دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانا پانی بند کر دیا۔ لیکن ان مسائل و شدات کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا عزوجل کی پناہ اور جنت کی دعا مانگتی رہی۔ اس حالت میں ان کا خاتمہ بالآخر ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گئی، اور ابن کسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے طعنہ اور بدگوئیاں سے ان کو بڑی بڑی اذیتیں پہنچائیں، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئی کہ خدا قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھی۔ پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبروں نے ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پاراسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کتابوں کی تصدیق اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ واحلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائی کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہی، اور بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے، آمین۔